ہاتھوں سے غسل دینا ہے جن ہاتھوں سے تو نے میرے مصطفیٰ کو غسل دیا۔ پھر مولا علی نے میرے مصطفیٰ کریم کے غلام سیدنا صدیق اکبر کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، کفن دے دیا۔ جب جنازہ پڑھا دیا گیا تو اما عائشہ کے حجرے کے قریب میرے صدیق کو لا کر رکھا گیا۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے اے محبوب کی گلیوں سے، ذرا گھوم کے نکلے۔ میرے صدیق اکبر کو مصطفیٰ کی دہلیز پہ لایا گیا اور فرمایا، صحابہ کہنے لگے، ہم نے آواز بلند کی، آقا ابو بکر آیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی دیوانوں کیا منظر تھا جب صدیق کی وجہ اٹھی۔ مصطفیٰ کریم کے بعد 250 سال امت کی کمانڈ سنبھالنے والا وہ صحابی، جب اس کا جنازہ اٹھانا تو ایک اور کیفیت طاری ہو گئی۔ لوگوں نے کہا صدیق بھی نہیں رہا، اب کیا ہوگا؟ مصطفیٰ بھی چلے گئے لیکن صدیق نے مصطفیٰ کی کمی کو پورا کر دیا۔ کہا ہمیں الجھنے نہیں دیا، مسالمہ کذاب جیسے فتنے کو نابود کیا، منافقین کی فتنوں کو ختم کر دیا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا فتنہ اٹھا، اس کو صدیق اکبر نے کہا یاد رکھو مصطفیٰ کے دور میں جو ایک رسی کی زکوٰۃ دیتا تھا وہ صدیق کے زمانے میں دے گا، جو انکار کرے گا صدیق اس کے لیے اعلان جنگ کرے گا۔ آج ہم نے تو زکوٰۃ دبا کے رکھی ہے نا، اس لیے کہ ہم مال بڑھا رہے ہیں۔ فرمایا زکوٰۃ مال کا میل ہوتی ہے، جب زکوٰۃ نکلتی ہے تو مال صاف ہوتا ہے۔ آج ہمیں کیا لگے کہ زکوٰۃ کسی کو دینی ہے؟ آج امت میں کوئی روتا ہے، بگاڑ ہوتا ہے تو کرتا رہے۔ صدیق کے زمانے میں تو کوئی چوک چروں پہ مانگنے والا نظر نہیں آتا تھا، آج ہمارے ہاں تو ہر چوک پہ نظر آتا ہے۔ آج ہم نے اپنی زکوٰۃوں کو دبا کے رکھا ہے، ہماری آنے والی نسلیں کھائیں، کسی غریب کا چوہا نہیں چلاتے۔ یہ اور سنبھال کے رکھیں، مجھ سمیت ہر ایک کو تنبیہ ہے کہ جب زکوٰۃ کو دباؤ گے تو پھر اللہ سے رحمت کی امید نہ رکھنا۔ اور ایک روایت، آج دیکھیں نا بارش نہیں ہو رہی، ہم لوگ قحط سالی کا شکار ہیں، وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک کی ہم نے پڑھی تھی تو اپنے شیخ الحدیث صاحب سے تو فرمایا کرتے تھے، بیٹا حدیث یہ ہے، رسول نے فرمایا جس قوم کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے اس قوم پہ اللہ برائے رحمت نازل نہیں کرتا۔ آج میں اور تو دیکھیں کہ ہماری قوم میں زنا ہے، آج ہم بارش پہنچتے ہیں پھر بھی بارش نہیں آتی، امال ہمارے بگڑ چکے ہیں۔ اب فلسطین پہ مسئلہ ٹوٹا تو ہم نے کہا ابابیلیں آ کے ان کا مسئلہ حل کریں۔ تو یاد رکھو آج اگر ابابیلیں نکلی تو وہ یہود و نصارہ کو نہیں، ہم مسلمانوں پہ پتھر برسائیں گی، کیونکہ ہم اپنے ایمان کو کمزور کر بیٹھے ہیں۔ ہم نے اسلام کا دعوت چھوڑا ہے کہ یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے اسلام پڑھنا، رسول اللہ کا فرمان پڑھنا۔ اس وقت علامہ نے کہا تھا وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ کے خلاف ہو کر۔ آج قرآن تو اعلیٰ پرنٹنگ کا موجود ہے لیکن الماری کی زینت ہے۔ آج قرآن پڑھنے کے لیے کوئی نہیں پوچھتا۔ آج بیٹی جب گھر سے روانہ ہوتی ہے تو سر پر رکھ دیتے ہو۔ کبھی سوچا ہے اس بیٹی کو قرآن کی تعلیم دی ہوتی؟ کبھی سوچا ہے اپنی اولاد کو قرآن سکھایا ہوتا؟ دوستو جگر پھٹتا ہے، جگر پارا ہوتا ہے۔ آج ہم مسلمان ظلم و ستم